میں سنن نبی داؤد پڑھ رہا تھا کتاب الطب جی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 17، 19 اور 21 تاریخ کو جو لوگ حجامہ کرواتے ہیں نا اللہ ان کو شفا ضرور عطا فرماتا ہے. چاند کی وہ ابھی آگے بات بڑھے گی نا. تو اب ان کی تاریخوں کا اور پھر چاند کی ان تاریخوں کے ساتھ سمندر کا لہروں کا اور لہروں کا بڑھنا، خون کی روانی ایک تعلق ہے. اب آگے بڑھیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جی منگل کے روز حجامہ نہ کروایا کرو. اس میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس کے اندر خون نکلنا بند نہیں ہوتا. اور یہ ایکسپیرینس میں ہے کہ اکثر آپریشن میرے ملنے والے ان کے پیشنٹس کے بلیڈنگز نہیں رکتی تو پھر انہیں ادویات دے کے ڈیورنگ آپریشن اسپیشلی روکا جاتا ہے کیونکہ اس ساتھ کے اندر آپریشن ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں موجود جن کے اوپر ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ منگل کے دن ایسی ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. اور کچھ تاریخیں 3 تاریخیں دیں پھر اللہ، حالانکہ ہم کیا اگر شفا کے لیے انسان جائے تو پورا سال پورے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو کروا لے، لیکن 3 تاریخوں کو اسپیشلی اللہ کے نبی نے جو ہے وہ. قاری صاحب سے ایک جملہ لے لوں پھر میں شاہ صاحب کی طرف جاؤں. شاہ صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حجامہ جو ہے وہ خاص تاریخوں میں ہونا چاہیے اور چاند کی تاریخوں میں؟ اس کے خیر موجود ہے، وہ خیر کے متعلق آتی چیزیں. اصل چیز بات یہ چاہیے ہے حجامہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ حجامے پہ بات کر لیں ذرا. حجامے پہ رہیں ذرا 1 منٹ کے لیے آپ نے نا یہاں پہ ذرا برداشت کرنا ہے. حجامے کے لیے یہ چاند کی تاریخیں کیوں محفوظ کی گئی ہیں؟ یہ خیر کے متعلق ہے، خیر کی لوجک اس کی باقیوں میں خیر نہیں ہے، نہیں دیکھی جا سکتی. ہر چیز کو حکمت سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول یہ صرف حجامہ ہے نا، آپ حجامے کے علاوہ دنیا کی ہر شریعت کے مسئلے کو دیکھیں جس کو اللہ کے رسول نے کرنے کا کہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور لوجک لازمی ہے. مثلا یہ وضو ہے، وضو کرنے سے نہیں یہاں رہیں اسی سے حجامے کے لیے خاص دن اور تاریخیں بتائیں جو کہ چاند سے منسوب ہیں اور انہی دنوں میں حجامہ کامیاب ہوتا ہے. ہاں کامیاب ہوتا ہے، باقی دنوں کے اندر کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب نہیں ہوتے والی بات نہیں، یا کامیاب کم ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج. یہ تو حدیث ہے، منسوس ہے. ٹھیک ہے، منسوس چیز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. حضور اقدس چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہو، مثال کے طور پہ یہ ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے نا کہ اپنی عقل، اپنے علم، اپنی تحقیق اور اپنے مشاہدات کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ علم دیکھو اور علم کے طور پہ سیکھو. تو پھر یہ توہمات تو نہ ہوئی نا. بلال صاحب دیکھیے، توہمات ہم شاید ان کو اور طرف لے کے جا رہے ہیں. توہمات یہ ہیں جو ہمارے ہاں عام لفظ یا جو میں اب تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات ہو جانا جس کو ہم دین کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں جبکہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی. توہمات کی سادہ سمپل ڈیفینیشن آپ بیان کریں. مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. نہیں توہم سے مراد مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. یہ بات یہ ہے کہ توہمات یہ ہیں، توہمات جو ہیں یہ انسان کی اپنی سوچ کی بات بھی ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے تجربے کی بات بھی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ چیز. اب مثلاً بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بس نہیں چلا سکتا، اگر وہ بس پر بیٹھے گا نقصان کرے گا. اور اگر کسی نے اسے منع کر دیا یا اس نے خود منع ہو گیا وہ کہ مجھے بس چلانی نہیں آتی، یہ پریڈکشن نہیں کر رہے، اس کا تجربہ نہیں ہے اس کا، یہ اس کو توہم میں نہیں لیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے نالج کی بات ہے کہ یہ اگر کریں گے تو نقصان ہوگا. اب مثلاً آپ بیٹھے ہیں یہاں، اب میں نہیں بیٹھ سکتا یہاں آپ کی جگہ پر، یا یہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا کہ آپ کا یہ تجربہ ہے. اب اس کو یہ بات کہنا کہ جی یہ میں نے وہم کیا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا، اب جب تک میں تربیت نہیں لوں گا، میں ٹریننگ نہیں لوں گا، اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں ہے. عقل اور علم کی بات، عقل اور علم کی بات ہے. جس طرح سے آپ نے ایک علم حاصل کیا، پڑھا، اپنے ایک تیاری کرتے ہیں، اس طرح سے یہ وہم کی بات نہیں آتی. اس لیے کہ یہ آپ کا پروفیشن ہے، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں. میں اگر یہ نہیں میں کر سکتا یہ کہہ کے کہ جی یہ وہم کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. شاہ صاحب ان کا آپس میں معاف کرنا بات ہوگی مکمل. آپ ایک بات ہے، ان چیزوں توہم سے کوئی ذرہ برابر بھی تعلق ہے تجربے کو دنیا کائنات کا کوئی بندہ بھی. اب یہ دیکھیے نا، یہ شے اور طرف جاتی ہے نا بات. یہاں پہ ایک اصول ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل تجربہ اور اصل مشاہدہ نہیں، اصل شریعت اور شریعت کے تحت جو تجربہ، جو مشاہدہ صحیح ہے اس کی حقیقت کو دنیا کو کوئی بندہ بھی مسلم نہیں. کون سا ہوتا ہے جو غیر شرعی ہوتا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بلی گزرے تو بلی، بات ہی نہیں کی. یہ پہلے شروع میں بات یہ بس کی بات. اب دیکھیں نا توہم کو تجربے کی تاثیر سے. غیر شرعی تجربہ کیا ہوتا ہے جب کہہ رہے ہیں کہ جو تجربے شریعت میں ہوتے ہیں؟ غیر شرعی تجربہ کیا ہوتا ہے؟ غیر شرعی یہ تمام چیزیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا.